Subscribe our channel, press bell icon for new updates and share videos your contacts. السلام علیکم۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا ہم برتھ ڈے منا سکتے ہیں، اور اگر نہیں منا سکتے تو کیا ہم اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، برتھ ڈے اسلام دھرم میں منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا حکم دیا، نہ انہوں نے خود رکھا، اور نہ صحابہ کرام نے کیا۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے، اس لیے ہمیں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت سے انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام گمراہیوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے غضب سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ بدعت کو ایجاد کرنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان پریشانیوں میں اور ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے جو اس نے نہ سوچی ہو۔ تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیے اس کام کو کرنا، یہ ایک بدعت ہے، اور بدعت کو اسلام میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا میلاد نہیں منایا، اور نہ صحابہ کرام نے کبھی اپنا منایا، نہ صحابہ کرام نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا۔ تو اس لیے بھی ہمیں اس میلاد کو نہیں منانا ہے۔ دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہم اگر یہ کام نہ کریں، کیک نہ کاٹیں، دوسری چیزیں اور نہ کریں، تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جس حدیث کی بنا پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا، لہٰذا تم پیر کے دن روزہ رکھو، نامہ اعمال اللہ کی طرف قبول ہوتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات خاص تھی، اور اس وقت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آج ہمارے لیے وہ چیز صرف ہر ہفتے کے 2 دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے ہے، ایک پیر کا دن اور ایک جمعرات کا دن، جس میں اللہ رب العالمین تمام انسانوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے کے 2 روزے رکھیں، لیکن اس کو شمار نہ کریں اس سیلیبریشن کے اوپر، اس برتھ ڈے کے اوپر کہ ہم اس کو منا سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اس انسان کے لیے، اس بچے کے لیے جس کا برتھ ڈے ہو، آپ اس کی زندگی میں برکت کے لیے دعا کریں، یہ کافی ہوگا۔ اور برکت کی دعا کے لیے کوئی نیا کام ایجاد نہ کریں، قرآن مجید لے کر نہ بیٹھیں، اس کے لیے کوئی نیا ایک جماعت نہ بنائیں، کوئی نیا ذکر و اذکار کا طریقہ نہ بنائیں، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ صرف آپ اس انسان کے لیے، اس بچے کے لیے جس کا برتھ ڈے ہے، دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، اپنی نمازوں میں اس کو دعا میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یہ صرف کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بہتر نہیں۔ اور جس حدیث کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو وہ جو حکم دیا ہے وہ ہر ہفتے کے 2 روزوں کے لیے حکم دیا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 1740، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پیر یا جمعرات، ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور ان 2 دنوں کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، الہ یہ کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا جو لوگ قطع رحمی کرتے ہوں، یعنی جو لوگ رشتہ توڑ دیے ہوں، ان لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت نہیں کرتا۔ تو اس چیز سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیر کے دن اور جمعرات کے دن کرنے کے لیے کہا ہے، سیلیبریشن کے دن کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو اس لیے ہم سیلیبریشن کے دن پر روزہ نہیں رکھ سکتے، اس برتھ ڈے والے دن یہ روزہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ایک نئی بدعت ہوگی، ایک نیا ایجاد ہوگا۔ جو چیز نہیں ہو وہ اسلام دھرم میں صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ آپ دھیان رکھیں کہ آپ کیک نہیں کاٹ سکتے، آپ برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں کر سکتے، آپ اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں کر سکتے، کوئی دن اس کے لیے آپ فکس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ غیر لوگوں کی مشابہت ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حساب و کتاب اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین کفار مشرکین کا جیسا حساب کتاب ہمارے ساتھ لے، ہم نہیں چاہتے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھتے ہوئے ان تمام بدعات سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک طریقہ نئی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں عمل کی توفیق دے، اور
جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پر عمل کی پختگی سے ثابت قدمی عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔